حاضرین مجلس، میرے بزرگوں، رفیق دوستوں، پردہ نشین، عزت مآب، اسلامی رشتے کی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ لا يحب الفریحین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی القرآن المجید والفرقان الحمید، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بزرگوں اور رفیق دوستوں، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن پاک کی الگ الگ مقامات سے چند آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف خاکسار نے حاصل کیا۔ آئیے ان کے مقاصد و مطالب کو سمجھا جائے اور ان کے تعلق سے کچھ لب کشائی ہو جائے۔ اس سے قبل بہتر و مناسب نہیں بلکہ ہم سب کا فرض اولین بنتا ہے کہ تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، آمنہ کے نبی، عبداللہ کے لخت جگر، فخر آدم و بنی آدم، صاحب رکاب امم، گرتوں کو اٹھانے والے آقا، ڈوبتوں کو ترانے والے مصطفیٰ، بے نواؤں کے نوا، بے قصوں کے قص، چارہ سادے درد منداں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں بڑے خلوص، محبت اور انتہائی عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نور قلوبنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بہ وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن آیات مقدسہ کو موضوع سخن بنایا اس پہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز، لیکن اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، چونکہ شروع ہی سے تعریف و توصیف چل رہی ہے اور آقا کی حمد چل رہی ہے، تو میری منشا ہے کہ میں بھی اس نبی کی حمد کروں۔ نثر میں تو کروں گا ہی، مگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں نظم کے بھی دو چار شعر پڑھوں گا۔ نظم میں بھی اس نبی کی تعریف ہے، اشعار کے ذریعے، اور صرف تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نوری مخلوق اللہ کی نازل ہوتی ہے، فرشتے یہاں موجود ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کا قول مبارکہ ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، اللہ کی رحمت اترتی ہے یعنی کہ نورانی فرشتے حاضر ہوتے ہیں نیک اور بزرگوں کے ذکر کے وقت۔ تو ہمارا یقین ہے کہ یہاں اللہ نے اپنی نوری مخلوق کو بھیجا ہے، تو یہ فرشتے جب جائیں گے اختتام پر تو رب فرمائے گا، حالانکہ وہ علیم و حکیم ہے پھر بھی اس کے باوجود وہ کہے گا یہ فرشتوں کہاں سے آئے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا ہم اس جگہ سے آئے جہاں تیرے محبوب کا تذکرہ چل رہا تھا۔ کہا جو سامعین اور ذاکرین تھے کیا ان کے نام بھی لائے؟ کہ ہاں ہم لائے، جتنے سننے والے تھے بولنے والے تھے سب کے نام لائے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، سب کے نام لائے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا بڑے خوش نصیب ہیں آپ، وہ لوگ جو اس مبارک رات میں سو رہے ہیں وہ اپنی شوم میں قسمت پہ روئیں گے، اور آپ لوگ قسمت کے دھنی ہوں گے۔ ممکن ہے کہ یہی رات ذریعہ نجات ہے، ممکن، کیونکہ بہت سے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے صرف نبی کا چہرہ دیکھا اور وہ جنتی بن گئے، اور بہت سے ایسے گزرے جنہوں نے نبی کے گن گائے اور وہ جنتی بن گئے۔ تو ممکن ہے کہ ہم بھی اس نبی کی محبت میں 2-4 گھنٹہ بیٹھ کر کے جنت کے حقدار بن رہے ہیں، ممکن ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرض و لازم، امکان ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ ہاں مولا ہم فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں سب کا نام لے کر آئے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا خوش قسمت ہے، ناز کرے اپنی قسمت پہ۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں
گواہ رہنا، وہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے میرے محبوب کی محفل میں میں نے سب کو بخش دیا۔ دیکھو لالچ کتنی بری بلا ہے، اب کہاں سبحان اللہ نہیں، مطلب کوئی فائدے کی بات بتاؤ تو کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو جنت میں اس کے نام کا محل بنا دیتا ہے۔ اب پتہ چل رہا۔ اچھا جب کوئی بندہ دل سے سبحان اللہ کہتا ہے نا بلند آواز سے، تو ہر سبحان اللہ کے بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو مطلب یوں نہیں کہیں گے ہمیں تو کچھ لالچ دو تو پھر ارے اس نبی کی محبت میں اسے بول دیا کرو، نہیں ذکر ہے۔ آپ کو رزق چاہیے نا، رزق چاہیے کہ نہیں؟ سب کو چاہیے۔ تو میں ایک پیٹنٹ نسخہ بتا دیتا ہوں، بڑا کامیاب نسخہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، رزق ہمیشہ آپ کے آگے سے آگے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نسخہ ہے کیونکہ 18,000 مخلوقات، 18,000 قسم کی مخلوقات کو اللہ نے وجود بخشا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پیڑ ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، گائے بھینس ہیں، یہ مخلوقات، مینڈک ہے، سانپ وغیرہ ہے، مخلوقات ہیں۔ کوئی مخلوق ان میں سے کمانے جاتی ہے؟ یہ بھینس وغیرہ، بندر وغیرہ کبھی کمانے نہیں، پیڑ پودے جاتے ہیں کبھی کمانے نہیں جاتے۔ صرف ایک ہی مخلوق ہے جو کماتا ہے، وہ انسان ہے، یہی کمانے جاتا ہے۔ فرشتے اور جنات بھی کمانے نہیں جاتے، وہ بھی مخلوق ہے نا بھائی اللہ کی، لیکن وہ بھی کمانے نہیں جاتے، پیڑ کمانے نہیں جاتا، جانور کمانے نہیں جاتے۔ مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جو کمانے نہیں جا رہی ہے وہ کبھی بھوکی نہیں سوتی ہے؟ پیڑ پودے جانور کبھی بھوکے رہے نہیں؟ جانوروں کو بھی ان کا رزق ملتا ہے، سانپ کو ملتا ہے، بچھو کو ملتا ہے، مینڈک کو ملتا ہے، مچھلی کو ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، درختوں کو بھی ملتا ہے، جیسا ان کا بھوجن ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ وہ لیتے ہیں تو ان کا وہ بھوجن اپنے روپ میں لے رہے ہیں۔ اور جو مخلوق کماتی ہے وہ کبھی بھوکی سو جاتی ہے، الٹا ہو رہا مسئلہ۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ جو نہ کمائے وہ بھوکا رہے، اور جو کمائے وہ پیٹ بھرا رہے۔ مگر جو کما رہا ہے وہ بھوکا، اور جو نہیں کما رہا ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا ہے، جب تک وہ کام کرتا رہے گا وہ رزق پاتا رہے گا، وہ رزق پاتا رہے گا۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلق الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب تک عبادت کرتا رہے گا، تذکرہ کرتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، تسبیح پڑھتا رہے گا، یہ بھوکا نہیں رہ سکتا۔ چونکہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ درخت تسبیح پڑھتا ہے۔ علامہ سیوطی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ جو دروازہ ہم کھولتے ہیں دروازہ، اور اس میں سے جو چڑچڑاہٹ کی جو آواز آتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک تسبیح ہوا کرتی ہے۔ اور علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر گیا کہ می روید وحدہ لا شریک می گوید، جو بھی تنکا پودا زمین سے نکلتا ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہوا نکلتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے گا، جو ذکر خدا بندی کرے گا، جو عبادت میں مصروف رہے گا، وہ رزق اللہ کی بارگاہ سے پاتا رہے گا۔ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو دیکھو درخت بھی لگ رہا، محل بھی بن رہا، اور روٹی بھی مل رہی ہے۔ دیکھ لو، تو اب یہ سبحان اللہ کا ورد چلتا رہے، وقت وقت پر چلتا رہے۔ تو اجازت ہے میں 2-3 شعر پڑھوں؟ حضور سید اعلیٰ، دیکھو جس نبی کے عشق کی بات کر رہے ہیں نا، تو پھر عاشق کا ہی کلام پڑھیں۔ نبی کے عشق کی بات چل رہی تو پھر عاشق کا ہی کلام پڑھیں۔ اور یہ بات علماء جمہور میں ثابت ہو چکی ہے۔ حضرت بڑے علی چوٹی کے علماء بیٹھ کر کے سیمینار میں یہ بات کہہ چکے کہ 14ویں صدی کے بعد میں جتنا عشق احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت سے کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ آپ نظم میں اور نثر میں وہ الفاظ لائے ہیں
چاہے وہ دولت المکیہ کے روپ میں ہو، چاہے فتاوی رضیہ کے روپ میں ہو، چاہے الملفوظ کے روپ میں ہو، چاہے عدائے کی بخشش کے روپ میں ہو، آپ وہ الفاظ لائے کہ پھر ان سے زیادہ محبت والا، ان سے زیادہ عشق والا، ان سے زیادہ پیار والا لفظ پوری ڈکشنری میں نہیں ہے. اس لفظ سے زیادہ پیار والا کوئی لفظ نہیں ہے. وہ لفظ آپ سرکار کی تعریف کے لیے چن کے لائے. عرض کرتے ہیں، سنا دیں کہ پیش حق مجدہ شفاعتی کا سناتے جائیں گے، ہاں سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعتی کا سناتے جائیں گے، ہاں سناتے جائیں گے. وہ نبی کیسا امت کے لیے؟ پیش حق مجدہ شفاعتی کا سناتے جائیں گے، ہاں سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعتی کا سناتے جائیں گے، ہاں سناتے جائیں گے. تھوڑا تھوڑا آگے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا آپ آگے. اور کیا کہتے ہیں اللہ؟ دیکھو بھئی سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، الا ماشاءاللہ. انبیاء کرام کو اور ملائکہ کو چھوڑ کر کے ممکن ہے کہ خطا ہو جائے، ٹھیک ہے. اور ہم جیسے تو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. ہم صرف نعرہ لگاتے ہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہاں سے اٹھتا ہی چھوڑ دیں، بلکہ پکڑا ہی نہیں ہے، ابھی تو چھوڑیں گے. دامن لگانے، دامن کا نعرہ لگانے سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ سب ہم عاشق ہو جائیں. ہمارے پاس کیا نہیں؟ غیبت، چگلی، جھوٹ، حرام خوری، فریبی، مکاری، سب ہمارے پاس. سود، بیاج، جوا، شراب، اور یہ جو چل گئی علت نوجوانوں میں، وہ سمجھ رہے سب. اور پھر بھی کیا ہے؟ رسول ہمارے ہیں. واہ بھائی تیرے ہی رسول کو مانتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رسول کو مانتے ہیں، مگر ہم رسول کی نہیں مانتے. سچا ایمان والا وہ ہوگا جو رسول کو بھی مانے اور رسول کی بھی مانے. جو میرے آقا نے فرمایا وہ بھی مانے. تو گناہ کرنے سے حد درجہ پرہیز کرے بندہ، پھر بھی گناہ ہوتا ہے. خطا کار ہیں، رات اور دن ہمارے گناہوں میں گزرتے ہیں. یہ دیکھو ہمارے نوجوان، مجھے معاف کرنا، میں کسی کو دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں اس بات کو. مگر دیکھو یوں تو جلسے میں آنے والے کتنے ہیں؟ مشکل سے 20، ٹھیک ہے، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، 20 یا 25 یا 30. اور ابھی جا کے دیکھ لو چھوڑاؤں کا، مجھے یقین ہے گھر کے باہر چبوترے پہ جا کے دیکھ لو، وہ نیٹ چل گیا ہوگا، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے. وہاں اس کو نیند نہیں آ رہی، یار جلسے میں نیند آ رہی ہے، یار بہت لیٹ ہو گیا. اور یہاں جو 2:30 بج گئے، یہاں جو 3 بج گئے، اس ٹویٹر میں نیند نہیں آ رہی، اس فیس بک پہ نیند نہیں آ رہی، اس واٹس ایپ پہ نیند نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے ایک محبت ہی نہیں رہی، معاذ اللہ، ادھر رغبت ہی نہیں رہی نا. رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، حد درجہ جہاں تک ممکن ہو پرہیز کرے. اب گناہ گار وہاں بھی جان رسول کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، جھجک رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے کہ کیا ہوگا یار، کون سا فیصلہ سنایا جائے، جنت کا پروانہ ملے کہ جہنم کا ملے، کیا ہوگا ہمارا. کانپ رہے ہوں گے. کیونکہ آج مالک علی الاطلاق کے قبضہ قدرت میں ہے فیصلہ. آج وہ نہ معلوم کیا فیصلہ، کسی کی نہیں چلے گی، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، نہ کسی وی آئی پی کی، کسی کی نہیں چلے گی، خالق کائنات کی چلے گی. کیا فیصلہ سناتے، ڈر رہا ہوگا. اللہ حضرت ڈھارس بنواتے، وہاں بھی تسلی دیتے. کیا کہتے کہ خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر
خود وہ گر کے ارے خود وہ گر کے سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، ہم کو اٹھاتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعتی کا سناتے جائیں گے، ہاں سناتے جائیں گے۔ اور رسول کائنات اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ذکر خیر آتا ہے، جب آپ کے کمالات کا بیان کیا جاتا ہے، جب آپ کے پاور کا، جب آپ کے اختیارات کا، جب آپ کے غیب کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ جو 12+12 ہے نا، سمجھ رہے 6x4، تو ان کے کلیجوں میں کھلبلی ہونی ہوتی ہے۔ اور دیکھو ایسے نہیں، ہم نے کہا ہمارے مسلم کا دامن سب کو چھپا لیں گے، ساری امت کو چھپا لیں گے، وہ لیوانی وہ جو جھنڈا دیا جائے سب کو لے لیں گے میرے نبی۔ میدان مشر میں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہوا، سب کو میرا نبی چھپا ہے۔ تو یہ نبی کا دامن اتنا بڑا کر کتنا آ جانا، 50 میٹر کا یا شامیانہ لگاتا ہے 100 میٹر کا، تو اس میں 200 آدمی، 250 آدمی، 300 آدمی مشکل سے 50 میٹر والے، یہ کہ نبی کا دامن کتنا بڑا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں امتی نبی کے دامن میں کیسے آ جائیں گے؟ ہم کہیں گے کہ تیرے دل میں دشمنی ہے، اناد رسول ہے، آنکھوں پہ دشمنی کی پٹی بندھی ہے، خدا انسان اس دشمنی کی پٹی کو کھول، دل میں عشق نبی کی چاشنی ڈال، پھر تجھے نبی کی وسعت سمجھ میں آئے گا، نبی کا دامن سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ تو نبی کی بات میں کہہ رہا ہوں، چل تجھے اجمیر کی دھرتی پہ لے چلو، یہ نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے، یہ آقا نہیں ہے، یہ اس آقا کا غلام ہے، بلکہ ڈائریکٹ بھی غلام نہیں، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری میں غریب نواز، سبحان اللہ، اسی کی نسبت سے کمیٹی کا بھی نام ہے فیضان غریب نواز سوسائٹی۔ تو کچھ تو فیض ملے گا، تو کچھ فیضان کی بات بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی اجمیر کی دھرتی پہ بیٹھنے والا نبی نہیں ہے، اس کو کہہ رہے ہیں۔ آپ تو الحمدللہ سب سننی ہے، آپ تو نبی کے عاشق ہیں، آپ کو نہیں کہا جا رہا، اس کو جواب دیں آپ کو کہ یہ اجمیر کی دھرتی پہ رہنے والا یہ نبی نہیں ہے، بلکہ اس نبی کا غلام ہے، اور پھر ڈائریکٹ غلام بھی نہیں ہے، بلکہ کئی واسطوں سے غلام ہے، اور پھر یہ غلام اپنے غلام سے کہتا ہے، یہ خود بھی نہیں کہتا اپنے غلام کو کہ جائے میرا کٹورا لے جا اور اس سے کہنا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جا کر کے وہ اتنے بڑے ساگر کے پاس جا کر کہتا ہے، اے ساگر تجھے میرے خواجہ نے اپنی گاگر میں بلایا، اپنے کٹورے میں بلایا۔ تاریخ گواہ ہے، اور یقین نہ ہو تو اگر پرتھوی راج چوہان کی اولاد زندہ ہو تو اس سے پوچھ لو، اجمیر کی دھرتی گواہ ہے کہ پورا انا ساگر خواجہ کے کٹورے میں چلا آیا۔ بولو آیا کہ نہیں؟ میں اپنی طرف سے بول لیا کیا؟ نہیں بول لیا نا، آپ ہی کی طرف سے بول رہے ہیں۔ خواجہ کے کٹورے میں پورا نا ساگر آ گیا۔ ان بےہودہ لوگوں کو کہو ارے تو نبی کی بات کرتا ہے کہ وہ اپنے اتنے سے دامن میں اتنی امت کو کیسے لے لیں گے؟ سن، جب یہ غلام ہو کر کے ایک کٹورے میں سارا نا ساگر لا سکتے ہیں تو وہ آقاؤں کا آقا ہو کر، وہ نبیوں کا نبی ہو کر کے اپنے دامن میں ساری امت کو لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے نبی کا دامن تو سمجھ میں آ گیا کتنا بڑا ہے، اور اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو دنیا بھی مثال دے دو کہ وہ جو سائنس نے پھلتورا بنایا نا، نہیں سمجھے؟ میرے پاس یہ چھوٹا سا ہے سائنس کا پھلتورا، تو اس کے اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اسے کو لے تیری زبان میں تجھے سمجھا دوں، اس میں نکالو اور گوگل کھول لو، اس میں ایک آپشن گوگل کھول لیا، اس میں میپ نکالا، نقشہ، اب اس میں دیکھو بندو آئیں گے، کیا آئیں گے؟ بندو،
تو اسے پوچھو دلی کہاں رہے کہ یہ رہی سمجھ دلی یہ رہی اب بمبئی کے بمبئی یہ نہیں بولی صاحب وہ کلکتہ میں نے کہا یہ رہا اور حیدرآباد کے یہ رہا اور راجستھان ہمارا ایک ہے تھوڑا ادھر چلو اور تھوڑا چوڑا کرو اس کو انگلیوں سے چوڑا کرتے چلو اس میں حیدرآباد بھی ہے اس میں کلکتہ بھی ہے میں نے کہا مرغا یہ جب انسان نے بنایا اتنا سا فن پورا 6x4 اور بلکہ یہ تو اب چلا 6x4 وہ تو 1x1.5 ہی تھا پہلے والا کی پیڈ 1x1.5 تو یہ 1x1.5 میں 6x4 میں پوری دلی آ گئی تیری عقل مانتی ہے پوری بمبئی آ گئی پوری کلکتہ اس میں بتا رہا پورا راجستھان اس میں بتا رہا مردود